حضرات، مزید اس بات کو بتانے کی حاجت نہ رہی کہ آج کا یہ نورانی عرفانی حقانی پروگرام کس لیے اور کیوں سجائی گئی یہ محفل پاک، اور اس محفل پاک میں ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے یہ بھی آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ہم تمامی لوگ بڑے پیر دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سب پہلو رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں آئے ہیں، اور ابھی آپ لوگوں نے نعت و منقبت کے اشعار سماعت کیے۔ اللہ ہم سبوں کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگوں نے اس محفل پاک میں دامے درہمیں قدمیں سخن ساتھ دیا ہے، اللہ سب کے ساتھ دینے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات، میں کچھ آپ حضرات تک باتیں پہنچاؤں، لیکن اس سے پہلے جو سنیت کا درد رکھتے ہیں ان کے لیے ایک بات جو ہمیں بہت دنوں سے دیکھنے ملی اور دیکھ رہے ہیں، اس کی کمی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ یہ بات اپنوں کو نہیں سنائیں گے تو میں کہیں اور جا کے سناؤں گا تو اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں سنا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اصل موضوع کی طرف آؤں گا۔ ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ آج آپ لوگ نظر اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج بدمذہبیت کا دور ہو رہا ہے۔ ایک ٹائم وہ تھا کہ پورے امروہہ میں اہل سنت و جماعت کا دبدبہ تھا، غلبہ تھا، کافی نہیں تھا بولو۔ لیکن پھر کیا ہو گیا کہ لوگ بددین اور بدمذہبیت اور گمراہیت کی طرف راغب کیوں ہوئے؟ آپ چاہتے ہیں اس کو سننا کہ کیوں ہوئے؟ اجازت ہے، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا، محبت سے بولو سبحان اللہ، کیونکہ جو ہمیشہ ساتھ رہتا ہے وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ بیماری کیا ہے۔ جو ہمیشہ ساتھ رہتا ہے وہ جانتا ہے کہ آپ کے اندر بیماری کیا ہے۔ اجازت ہو تو میں اس کا آپریشن کر دوں، ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ، اور رہ کے بولو یا رسول اللہ۔ بالکل سنجیدگی کے ساتھ سنیں، سب سے بڑی جو کمی رہی بدمذہبیت کی طرف جو لوگ راغب ہوئے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ رہی کہ لوگوں نے محفل میلاد سے محبت کرنا چھوڑ دیا۔ کیا کیا؟ محفل میلاد سے محبت کرنا، محفل میلاد سے لوگوں نے محبت کرنا چھوڑ دیا۔ آپ ذرا پیچھے اگر جائیں گے، جب یہ غزوہ غزیر تھا، جب اس طرف آپ کا ذہن مبذول ہوگا تو آپ کو پتا چلے گا کہ کسی کے گھر میں اگر انتقال ہو جاتا تھا، کوئی 10ویں میں بھی میلاد کا پروگرام ہوتا تھا، نہیں ہوتا تھا بولو؟ 10ویں میں بھی میلاد کا پروگرام ہوتا تھا، 40ویں میں بھی میلاد کا پروگرام ہوتا تھا، 80 میں بھی میلاد کا پروگرام ہوتا تھا، اب ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ لیکن اب حال یہ ہے لوگوں نے میلاد کو اہمیت دینے کے بجائے قرآن خوانی کو زیادہ اہمیت دے دی کہ باپ مر گیا، چلو ہمیں 10واں کرنے کی کیا ضرورت ہے، 40واں کرنے کی کیا ضرورت ہے، 80 کرنے کی کیا ضرورت ہے، بس ایسا کرو قرآن خوانی کرو۔ کیا کرو؟ قرآن خوانی کرو۔ جب لوگ اس طرف زیادہ راغب ہو گئے، سننا میری بات کو غور کے ساتھ کرو حوالو، جب لوگ زیادہ اس طرف راغب ہو گئے، جب لوگوں نے اپنے ذہن کو اس طرف مبذول کر لیا تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ کیونکہ جب میلاد شریف کا پروگرام ہوتا ہے تو وہ 4 نعت خوانی کے بعد، 2-4 نعت کے بعد، پھر اس کے بعد علماء کرام کا بیان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بولو یار، 2-4 نعت خوانی کے بعد علماء کرام کا بیان ہوتا ہے، عالم ربانیین کا بیان ہوتا ہے، پھر وہ بتاتے ہیں کہ صحیح مذہب کیا ہے،
پھر وہ بتاتے ہیں صحیح مسلک کیا ہے برادران ملت اسلامیہ. لیکن معاملہ یہ ہوا کہ جب لوگ میلادوں سے دور ہو گئے, اچھا میلاد کا سلسلہ کو رہا, تھوڑا تھوڑا میلاد کا سلسلہ کو رہا, مگر اس میلاد پہ صوفیزم نے قبضہ کر لیا. عیسیٰ کی دھرتی پہ اس میلاد پہ صوفیزم نے قبضہ کر لیا. قبضہ کیا کیا؟ میلاد شریف کا پروگرام ہے, کسی کے باپ کا انتقال ہوا, یہ 4-5 لونڈے رقم کے جو کہ نماز سے بھی جس کا کوئی واسطہ نہیں ہے, فجر کی نماز تک بھی جو نہیں پڑھتے ہیں, ظہر کی نماز تک بھی جو نہیں پڑھتے ہیں, عصر کی نماز تک بھی نہیں پڑھتے ہیں, اللہ اکبر کبیرہ, نبی کی نعت پڑھنے پینٹ شرٹ پہن کر بے حیا ہو, دور کرو. نبی کی نعت پینٹ شرٹ پہن کے پڑھتے ہو, تمہیں حیا تک نہیں آتی ہے, تمہیں شرم تک نہیں آتی ہے. یہ صوفیزم چلے ہیں, کہہ رہے یار ہم سنیت کا بڑا درد لے کر چل رہے ہیں, ہم سنیت کا بڑا درد لے کر چل رہے ہیں. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اللہ کے گھر میں کہ سب سے زیادہ اگر اہل سنت کو کسی نے نقصان پہنچایا ہے تو یہاں کے صوفیزم نے نقصان پہنچایا ہے, اب وہاں کے صوفیزم نے نقصان پہنچایا ہے. برادران ملت اسلامیہ, اچھا انہوں نے پروگرام کا سلسلہ جاری تو رکھا, مگر انہوں نے علماء سے بیزاری کا اظہار کیا. کیوں جی حضرت؟ انہوں نے علماء سے بیزاری کا اظہار کیا. نہیں میں فلانی کو بلاؤں, نہیں فلاں مفتی صاحب کو بلاؤں, نہیں فلاں قاری صاحب کو بلاؤں, نہیں. ارے یار 3-4 راتیں ہو جائیں گی اور حضرات وہ جس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے, غوث اعظم کے حوالے سے بتاؤں گا انشاءاللہ. اس سے کہتے ہیں حضرت آپ دعا کر دو, حضرت آپ دعا کر دو, حضرت آپ دعا کر دو. حضرات اب اس کا رزلٹ کیا نکلا, اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ چاروں طرف پر مذہبیت کا دور کر گئے, چاروں طرف پر مذہبیت کا قبضہ ہو گیا. جس طرح کی نظر اٹھاؤ پر مذہبیت ہی پر مذہبیت ہے. اور برادران ملت اسلامیہ ہو بھی کیوں نہ, اب یہ جو نوجوان لونڈے بچے نا, یہ جو ہمارے بڑے بوڑھے بچے, اب انہیں علماء کی تقریر سننے تو ملی نہیں, 2 گھنٹہ انہوں نے نعتیں سنی. مجھے بتانا حضرات, نعتوں سے ایمان میں باریکی آتے ہیں, نعتوں سننے میں ایمان میں پاکیزگی آتی ہے, مگر قسم خدا کی عقیدے کی جو حفاظت ہوتی ہے وہ تقریروں کے ذریعے سے ہوا کرتی ہے. بولو اگر عقیدے کی حفاظت ہوتی ہے تو تقریروں کے ذریعے سے ہوا کرتی ہے, علماء ربانی کے بیانات سے ہوا کرتے ہیں. اب برادران ملت اسلامیہ, میلاد میں گیا 4 نعت سن کے آ گیا, میلاد میں گیا 10 نعت سن کے آ گیا, فجر کی نماز پڑھی نہیں, جمعہ تھا صبح کو جمعہ پڑھنے گیا تو جب امام صاحب خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے 20 منٹ تقریر کرتے ہیں, اسے بھی سننا پسند نہیں کرتے. اب جب سنیت کے سارے یہ لڑکے اس طرف راغب ہو گئے کہ علماء سے ان کو دور کر دیا گیا, علماء سے ان کو بیزار کر دیا گیا, تو پھر یہ اپنے من کے اعتبار سے جس کو اچھا سمجھتا رہا اس کے پیچھے ہوتا رہا, کسی کو اچھا سمجھا اسی کے پیچھے ہو گیا, اس کو اچھا سمجھا اسی کے پیچھے ہو لیا. برادران ملت اسلامیہ, میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں, اگر تم اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہو تو پھر تمہیں علماء کے قریب آنا پڑے گا اور بریلی کے تاجدار کی زبانی کے بولی بولنا پڑے گا. میں مجرم ہوا تھا, مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے کیا بچا تھا. بتائیے طاہر میں میری بات غلط تو نہیں ہے؟ میں جانتا ہوں بہت سارے لوگ مجھ سے ناراض ہو سکتے ہیں, مگر میں ان کی پرواہ نہیں کرتا. الحمدللہ میں ان کی پرواہ نہیں کرتا. میں جانتا ہوں بہت سارے لوگ ناراض بھی ہو سکتے ہیں, لیکن الحمدللہ مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ برادران ملت اسلامیہ, اللہ اکبر کبیرہ, سینہ جلتا. کیا کرتا؟ باتیں کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ پلے پڑ رہی بات کی نہیں پڑ رہی؟ مفتی صاحب آج ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ یار. ہاں الحمدللہ غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے ہیں ہم. کن کی محفل میں بیٹھے ہیں؟ غوث اعظم. اب تم ایک بات بتانا, اگر کوئی غوث اعظم کو ہیڑا کہے تو ان سے کیا کہو گے؟ اگر معاذ اللہ, 7 بار معاذ اللہ, اگر کوئی غوث اعظم کو ہیڑا کہے تو ان سے کیا کہو گے؟ اگر کوئی حضرت غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو ہجڑا کہے تو اس سے کیا کرو؟ اب یہ ہمارے بچے جانتے ہیں, یہ ہمارے بچے جانتے نہیں. جب بچے جانیں گے نہیں کہ غوث اعظم ہے کون, جب بچے جانیں گے نہیں شادی کریئر ہے کون,
بچے جانے کے نہیں کہ حضرت جناب غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ہے کون؟ تو پھر ان بچوں کو کیا پتا کہ کن کی عظمت کے ساتھ اور کن کی شان کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے؟ نہیں پتا ہوگا۔ ضرورت ہے ان بچوں کو بتاؤ کہ جس قرآن میں نماز کا حکم ہے، جس قرآن میں زکات کا حکم ہے، جس قرآن میں جہاد کا حکم ہے، جس قرآن میں ماں باپ کی تعظیم کا حکم ہے، جس قرآن میں رسول اللہ سے محبت کا حکم ہے، اس قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے آپ بول لو یار کیا ہو جاؤ، سچوں کے۔ اب ان بچوں کو بتاؤ، بچوں سچے ہے کون؟ ان بچوں کو بتاؤ سچے ہے کون؟ تو سچے وہ ہیں جو صراط مستقیم پر ہے، بولے سبحان اللہ۔ سچے وہ ہے جو صراط مستقیم پر ہے۔ ایمانداری سے بتانا غوث اعظم صراط مستقیم پر ہے کہ نہیں ہے؟ بولو غوث اعظم صراط مستقیم پہ ہے کہ نہیں ہے؟ صافی قدیس صراط مستقیم پہ ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت مخدوم علاؤ الحق بندوی صراط مستقیم پہ ہے یا نہیں ہے؟ حضرت جناب سادات بالگرام یہ صراط مستقیم پہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایمانداری سے بتانا میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان صراط مستقیم پہ ہے یا نہیں ہے؟ میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ فخر الطریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ صراط مستقیم پر ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ کہو گے ہاں ہاں جی ناز پوری صاحب یہ سب کے سب صراط مستقیم پر ہے۔ تو میں کہوں گا پھر صراط مستقیم والوں کی جماعت سے تم اتنی محبت کرو کہ تیرا جب انتقال ہو جائے تو تیرے بیٹے کو سبق ملے میرا باپ کسی دنیا دار کی جماعت کے ساتھ نہیں تھا بلکہ صراط مستقیم والے کی جماعت کے ساتھ۔ کس کے ساتھ تھا؟ بولے کس کے ساتھ؟ کیا کس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ میں کرامت غوث اعظم بالکل نہیں سناؤں گا، لوگوں کے مزاج خراب ہو چکے غوث اعظم کی کرامتیں سن کے۔ ہمارا ایمان ہے انکار کرے گا تو بد مذہبیت میں اختیار کرے گا۔ ہمارا ایمان ہے ان سے بے شمار کرامات ظاہر ہوئے، اس سے کوئی انکار نہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کرامات جب ہم سنتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں، لیکن کبھی غوث اعظم کے فرمودات کو بھی آپ نے سنا نہیں؟ کرامتیں بہت سنی اور لوگ تقریر کہہ رہے ہیں، وہ اصل میں وہ تقریریں لوگ پسند نہیں کرتے۔ وہ تقریر میں ایک جگہ تقریر کرنے گیا، بولے حضرت مجمع کے حساب سے بولیے گا، لوگ جو ہے نا وہ نماز کے بارے میں بولو گے تو ناراض ہو جائیں گے، شراب کے بارے میں بولو گے تو ناراض ہو جائیں گے، غیبت کے بارے میں بولو گے تو ناراض ہو جائیں گے۔ میں نے کہا ناراض وہ تو ہو جائیں گے مگر اللہ تو راضی ہو جائے گا۔ بولو یار اللہ کیا ہوگا؟ اللہ تو اچھا ایک بات بتاؤ ایمانداری سے، سود کے کیا وبال ہے یہ ہم نہیں بتائیں گے تو آپ کو کون بتائے گا؟ بیاج کے کیا وبال ہے ہم نہیں بتائیں گے تو آپ کو بتائے گا کون؟ ہاں جس طرح سے سود کے کیا وبال ہے، بیاج کے کیا وبال ہے، رشوت کے کیا وبال ہے، ماں باپ کے دل دکھانے پہ کیا وبال ہے، یہ بتانا ضروری ہے۔ اسی طرح سے نماز چھوڑنے پہ کیا وبال ہے یہ بتانا بھی تو ضروری ہے نہ ہے؟ بولو یہ بتانا بھی ضروری ہے۔ اب ہم اپنے گھر سے کیوں بتائیں؟ بڑے پھر صحیح نہ پوچھے، ارے بول لو یار، ہم اپنے گھر سے کیوں بتائیں، اپنے پاس سے کیوں بتائیں؟ پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمودات نہ دیکھ لیں، ان کے ارشادات نہ دیکھ لیں۔ اگر اجازت ہو تو سنا دو، مچل کے بولو سبحان اللہ۔ باتیں آپ لوگوں کو بری لگ رہی ہے نا؟ لگنے تو کیا ہوگا، میرا کیا بگاڑ لگے؟ زیادہ سے زیادہ یہ کرو کہ نمازی بن جاؤ، نمازی بن گئے تو آپ کا بھی بیڑا پار، گناہگار کا بھی
बेड़ा पार। और ये भी मत समझना, क्या मत समझना, एक शेर के जरिए से सुनाता हूँ, जरा वापस से बोलो सुभान अल्लाह। मैं हूँ अपने नबी का सनाखा, मैं हूँ अपने नबी का सनाखा, हीरे मोती लाल बराबर, मैं हूँ अपने नबी का सनाखा, हीरे मोती लाल बराबर, मुझको तुम हरगिज़ न समझना, मुझको तुम हरगिज़ न समझना, घर की मुर्गी दाल बराबर। बरादरान मिल्लत इस्लाम वापस से बोलो सुभान अल्लाह, और लहर के कहो या रसूल अल्लाह। बड़े पीर दस्तगीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं, सुनाओ क्या फरमाते बड़े पीर, मेरे बड़े पीर तेरे बड़े पीर पीड़ा में पीर रोशन सभी। अब जो कहे तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बड़े पीर फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, मैं थोड़े से लहर में सुनाना चाहता हूँ, इजाजत है। बड़े पीर फरमाते हैं, जो शख्स नमाज को हकीर समझता है, मैं मेरा मौजूद है सिरात मुस्तकीम सुनो। बड़े पीर फरमाते हैं, जो शख्स नमाज को हकीर समझता है, आगे वजाहत बयान करते हैं, हकीर समझने से मतलब ये है यानी के नमाज को उसके वक्तों में नहीं पढ़ता है, क्या नमाज को सुन्नत के मुताबिक नहीं पढ़ता है। जुमले पे गौर करना, जो नमाज को वक्तों पे अदा नहीं करता है और सुन्नत के मुताबिक अदा नहीं करता है, तो तेरे मेरे बड़े पीर हजरत जनाब सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, बड़े पीर का इरशाद सुन वापस से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत जनाब बड़े पीर फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला रब्बे सुल जलाल उस बंदे के ऊपर 15 सजाएं अता, उस बंदे को 15 सजाएं देता है। एक बड़े पीर वो 15 सजाएं क्या क्या है, तो बड़े पीर फरमाते हैं 10 सजाएं, बड़े पीर फरमाते हैं 6 सजाएं तो मौत से पहले, मरने से पहले, और 3 सजाएं मौत के वक्त मिलती है, और 3 सजाएं कब्र में मिलेगी, और 3 सजाएं कब्र से उठने के बाद मिलेगी। बड़े पीर फरमाते हैं कि जो लोग नमाज पढ़ते तो हैं, सुन रहे हैं आप लोग, जो ना पढ़ते उसके बारे में सुनना भी क्या हाल होगा। नमाज पढ़ते तो हैं, अरे ये बड़े पीर का फरमान सुना रहा, अपने बाप का नहीं। नमाज पढ़ते तो हैं मगर वक्त निकाल कर, स्वान भाई तवज्जो है, वक्त निकाल कर या सुन्नत के मुताबिक नहीं पढ़ते। अब इसकी क्या इस्तेलाह हो सकती है?